اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز السلام علیکم۔ ویورز میں ہوں آپ کا میزبان سید احمد سمیع اور آپ دیکھ رہے ہیں سید احمد سمیع یوٹیوب چینل راولپنڈی اسلام آباد سے۔ ویورز آج 2 دن کے وقفے کے بعد آپ سے دوبارہ ملاقات ہے اور میں نے کچھ امپورٹنٹ خبریں، کچھ اچھی بھی خبریں ہیں، کچھ ذرا ڈینجر خبریں بھی ہیں، لیکن دونوں آپ سے شیئر کرنی ہے۔ سب سے پہلے اچھی خبر آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ اچھی خبر یہ ہے کہ کل آپ کو جیسا کہ معلوم ہے کہ گزشتہ کل جو تھا پاکستان نیشنل کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم جو ہے پاکستان کا، ان کی میٹنگ تھی اور اس کے اندر جو ٹاپ کی شخصیات ہوتی ہیں، یعنی کہ جو جسے کہتے ہیں کہ فیصلہ کرنے والی قوتیں، وہ اس کے اندر شریک ہیں۔ آرمی چیف، نیول چیف، ایئر چیف، چیف وہ جو ہوتے ہیں کیا کہتے ہیں وزیر دفاع، وزیر اعظم، تو یہ اس قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ تو اس کے اندر پاکستان کو باقاعدہ جو خطرات ہیں ان میں آگاہ کیا۔ DGI SI بھی موجود تھے اور بہرحال آخر میں لب لباب اس کا یہ ہے کہ اعلامیہ اس میں یہ جاری ہوا کہ پاکستان ایک طاقتور لیکن رسپانسبل ایٹمی قوت ہے اور ہم اپنے ایٹمی ہتھیار جو ہیں وہ کسی بھی صورت میں کسی ٹیررزم یا اس کے اندر ان کے ہاتھوں میں نہیں جانے دیں گے، اور جسے کہتے ہیں کہ پاکستان کی بحل وقوع کے اوپر ہر طرح کی گہری نظر ہر ایک نے رکھی ہوئی ہے، پانیوں کے اوپر، فضا کے اوپر اور زمینی حقائق۔ تو یعنی کہ جسے کہتے ہیں کہ گہری نظر رکھی ہوئی ہے کہ پاکستان کے اوپر یہ جو ہمارے اسٹیک ہولڈر ہیں ان لوگوں نے، اور آخر میں انہوں نے یہ بھی بتایا کہ پاکستان جو ہے ایک باوقار قسم کی ایٹمی قوت ہے، اس لیے ہمیں کسی سے ڈرنا کی ضرورت بھی نہیں ہے اور نہ ہم ڈرتے ہیں۔ اچھا، اب ویورز میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان ترقی پذیر ملک ہے، لیکن واقعی ہمارا جو ایٹمی پروگرام ہے وہ بڑے محفوظ ہاتھوں کے اندر ہے، لیکن اور یعنی کہ جب سے پاکستان ایٹمی قوت بنا ہے یہ مزید اس سے پہلے تو بہت ہی زیادہ جسے کہتے ہیں کہ میں آپ کو اگر ایک حقیقت بتاؤں تو پاکستان کے تو وزیر اعظم تک کو نہیں پتا تھا کہ ہم ایٹمی قوت بن چکے ہیں۔ یہ تو ہم ایٹمی قوت ہم بہت پہلے بن چکے تھے، یعنی کہ جو دھماکے ہوئے ان سے تقریباً 12-13 سال پہلے ہم ایٹمی قوت بن چکے تھے، لیکن پاکستان کے اندر وزیر اعظم تک کو نہیں پتا تھا کہ ہم ایٹمی قوت ہیں، یعنی کہ یہ اتنا ٹاپ سیکرٹ قسم کا وہ ہوتا تھا، اور آج تک پاکستان کی کوئی چیز لیک بھی نہیں ہوئی ہے۔ لیکن اس کے مقابلے میں جو ہمارا پڑوسی ملک ہے انڈیا میں یورینیم اس طرح بکتی ہے جیسے پشاور کی گڑ منڈی کے اندر گڑ بکتا ہے، اور یہ پکڑے بھی گئے ہیں، کافی دفعہ پکڑے بھی گئے۔ اس کے باوجود جو یورپی ممالک ہیں، جیسا فرض کریں برطانیہ کو لے لیتے ہیں، کہ انہوں نے ابھی تک کرونا کی صورتحال میں جو سب سے زیادہ خطرناک تھی انڈیا میں، ان کو تو ریڈ لسٹ میں نہیں رکھا لیکن پاکستان کو رکھا ہوا ہے، جبکہ الحمدللہ پاکستان کے اندر کرونا، حالانکہ ہماری عوام کی بھرپور کوشش تھی کہ کرونا کسی طریقے سے پھیل جائے، خاص طور پہ ہمارے مولوی حضرات کی، کھوے سے کھوا ملاؤ اور ٹخنے سے ٹخنا ٹکراؤ اور یہ کرو اور وہ کرو، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ہم پہ بہت کرم رکھا، اور اس کے اندر ہم اللہ کی ہی کرامت کہیں گے، ہم کسی بندے کی نہیں کہیں گے کہ اس نے کہا، کیونکہ میں آپ کو پھر کہہ رہا ہوں کہ پاکستانی عوام کی تو بھرپور کوشش تھی، یعنی کہ ابھی بھی میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے یہ جو کچھ پیرامیڈیکل اسٹافس ہیں یہ اس چیز کے اندر ملوث ہیں کہ وہ ویکسین لگا نہیں رہے ہیں اور جیلی قسم کا وہ ایک جسے کہتے ہیں اسکرین شاٹ دے دیتے ہیں، اور یہ کیونکہ ویکسین کے بارے میں کچھ غلط اطلاعات ہیں، کچھ غلط انفارمیشن ہے پاکستان کے اندر، تو اس لیے یہ جو جاہل قسم کے لوگ ہیں کہ وہ اس ویکسین کو کچھ اور سمجھ رہے اور لگوا نہیں رہے۔ ہاں البتہ یہ ہے کہ اس کے اندر پیرا میڈیکل اسٹاف جو ہے وہ اپنی جیبیں بھرنے میں مصروف ہے اور پیسے دو اور یعنی کہ جسے کہتے ہیں کہ بس لگ گئی، حالانکہ وہ لگی نہیں ہوتی۔ اس میں ڈبل نقصان ہے، ایک تو وہ شخص جو ہے وہ آنے والی نسلوں کے لیے خطرہ ہے، بلکہ موجودہ نسل کے لیے بھی خطرہ ہے جو شخص ویکسین نہیں لگا رہا، اور جو نہیں لگا رہا اور اس کے باوجود اس کو کہہ رہا ہے سرٹیفکیٹ ایشو کر رہا ہے، وہ اس سے بڑا جو ہے گا نا پاکستان کا دشمن کوئی نہیں ہے۔ ایک تو یہ شخص آنے والی نسلوں کے لیے اور موجودہ نسل کے لیے ڈینجرس ہے گا، اور دوسرا یہ ہے گا کہ یعنی کہ
آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ یہ کہ حکومت کا کتنا نقصان ہے، یعنی کہ کتنے $100 کی ایک ویکسین آ رہی ہے جو حکومت پاکستان کچھ امداد میں بھی آ رہی ہیں، کچھ مفت بھی آ رہی ہیں، لیکن بعض ویکسینوں کے حکومت پاکستان لاکھوں ڈالر کروڑوں ڈالر خرچ کر رہی ہے اور یہ اس طریقے سے ضائع ہوا ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ، میں یہی کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح ہم پہ کرم رکھا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو بھی ذرا ان کی رسی کھینچے، کیونکہ سیدھی بات ہے کہ عمران خان جو ہے بندے کے اوپر تو بندہ لگا نہیں سکتا کہ بھئی ہر بندے کے اوپر جو ہے ایک بندہ کھڑا کر دیا جائے کہ یہ اس طرح کی غلط حرکت نہ کر سکے، اور پھر یہ بھی گارنٹی نہیں ہے کہ جو بندے کے اوپر بندہ لگایا جائے وہ جو لگنے والا بندہ وہ مسئلہ اس سے بڑا پتہ لگے کرپٹ ہو کہ بھئی یہ جو 100 روپے آپ نے لیے ہیں اس لیے 500 روپے جو لیے ہیں یا 1000 لیے ہیں اس میں سے 900 مجھے دے دیں تو پتہ لگے وہ اس سے بڑا کرپٹ ہے۔ تو بہرحال یہ اللہ تعالیٰ ہی توفیق دے کہ ان لوگوں کو کہ یہ اس طرح کے کام نہ کریں۔ اب آتے ہیں ذرا افغان صورتحال کی طرف۔ افغان صورتحال یہ ہے کہ آپ کو جیسا کہ معلوم ہے کہ 2 دن پہلے افغانستان نے اپنی کابینہ کا مطلب حکومت سازی جو کی ہے اس کے اندر انہوں نے کابینہ کا اعلان کر دیا۔ کابینہ سے مراد ہے کہ اپنے وزراء کے محکموں کا۔ تو امریکہ نے اس کے اوپر ذرا وہ بھی کی، وہ جو حقانی گروپ ہے ان کو جو ہے بلیک لسٹ کے اندر رکھا۔ تو طالبان نے اس بات پہ یہ بھی کہا کہ جناب یہ جو ہمارے ساتھ قطر میں معاہدہ ہوا ہے یہ اس کی خلاف ورزی ہے، لیکن بہرحال وہ امریکہ بہادر ہے تو یہ جو وہ اس طرح کی حرکتیں کر ہی لیتے ہیں، بلکہ تو امریکنز جو ہے یہ تو اکثر اپنے معاہدوں سے بھی پھر جاتے ہیں۔ ایک طرف یہ عراق کے ساتھ نیگوشیٹ کر رہے تھے اور دوسری طرف عراق کے اوپر چڑھائی کا انہوں نے پورا پروگرام بنایا ہوا تھا اور اینٹ سے اینٹ اس کو بجانے کا۔ تو یہ تو ایسے ہی ان کا ایک کولن پاول تھا جو ان کا وزیر دفاع تھا، سب سے بڑا جسے کہتے ہیں کہ ٹیررسٹ تھا وہ، لاکھوں عراقیوں کی جو کا خون ہے گا وہ اس کی گردن کے اوپر ہے، لیکن بہرحال ان کو کون پوچھ سکتا ہے گا، اس لیے یہ ہمارے مسلمانوں کی کمزوری ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ تو انہوں نے ملت اسلامیہ افغانستان نے اپنی کابینہ کا اعلان کیا۔ آج ملا حسن اخن یہ وزیر اعظم ہیں گے، اور ملا عبدالغنی برادر نائب وزیر اعظم ہیں، اور مولوی عبدالسلام حنفی یہ بھی نائب وزیر اعظم ہیں۔ ان 2 نائب وزراء اعظم ہیں ان کے، اور ایک وہ ہے۔ اس کے اندر میں آپ کو صرف ویسے تو میرے پاس یہ ساری چیز موجود ہے کہ وزیر ٹرانسپورٹ، وزیر مواصلات، ہر ایک کا موجود ہے، ڈائریکٹر انٹیلیجنس، لیکن میں اس میں چیدہ آپ کو بتاؤں گا۔ وزیر دفاع جو ہیں وہ مولوی محمد یعقوب مجاہد ہیں، وزیر داخلہ ملا سراج الدین حقانی ہیں، اور 2 وزیر خارجہ ان کے اور مولوی امیر خان مقتی ہیں، ٹھیک ہے۔ وزیر خزانہ جو ہے ملا ہدایت اللہ بدری ہیں، اور وزیر تعلیم جو ہے شیخ مولوی نور اللہ منیر ہیں، اور انٹیلیجنس کے جو ڈائریکٹر ہیں وہ ہیں ملا عبدالحق واسق، اور جو ڈائریکٹر مرکزی بینک ہے ان کا جو اسٹیٹ بینک آف افغانستان سمجھ لیں آپ، حاجی محمد ادریس نام ہے ان کا، اور جو ان کے جو ہوا بازی کے وزیر ہیں ہوا بازی کے وہ ملا حمید اللہ اخند زادہ ہیں، اور وزیر پیٹرولیم جو ہیں ملا عیسیٰ اخند ہیں۔ تو بہرحال یہ میں نے چیدہ نہ، اور نائب وزیر خارجہ جو ہے یہ بڑے امپورٹنٹ بات تھی، نائب وزیر خارجہ اور نائب وزیر داخلہ۔ تو شیر محمد عباس ترکزئی جو ہیں وہ وزیر خارجہ ہے، نائب وزیر خارجہ، اور مولوی نور جلال جو ہیں وہ نائب وزیر داخلہ ہیں۔ تو یہ جو ہے ہمارے پڑوسی ملک کے اوپر یہ جو تقرریاں تھیں نا، یہ ایک جسے کہتے ہیں کہ فالج کا اٹیک بن کے گری، یعنی کہ ان کی زبانوں کو لقوا مار گیا۔ جو ان کا وہ جرنل ایک ہے وہ بخشی نام کا ایک پاگل سا ہے گا، جسے کہتے ہیں کہ ویسے بھی اس عمر میں سٹیا ہی جاتا ہے بندہ، لیکن وہ کچھ زیادہ ہی سٹیا گیا، اور پاکستان فوبیا میں تو پہلے سے جسے کہتے ہیں کہ ہلکان کر رہا ہے اپنی جان۔ تو اس نے تو باقاعدہ یہ بھی کہنا شروع کر دیا کہ یہ جو پنشیر کے اوپر جو قبضہ ہوا ہے یا طالبان نے جو قبضہ اس کا حاصل کیا، یہ پاکستان کی فضائیہ نے اس میں شرکت کی۔ پاکستانی فضائیہ بخشی صاحب اتنی فارغ نہیں ہے کہ دوسروں کی لڑائیوں میں ٹانگ اڑائے، ہاں اپنی لڑائی جو ہے پاک فضائیہ بڑے طریقے سے لڑتی ہے۔ 27 فروری آپ کو یاد ہوگا، 7 ستمبر 1965 آپ کو یاد ہوگا۔ تو یہ کچھ ایسی چیزیں، اور تو اور چھوڑیں، یہ تو فضائیہ کی تو میں بات ہی نہیں کرتا۔ آپ وہ بھی یاد کریں کہ کارگل کے اندر آپ کے 2 طیارے تو آرمی کے سپاہیوں نے اپنی G3 رائفلوں سے گرا دیے تھے۔ آپ باتیں کیا کرتے ہیں کہ فضائیہ کو تو ہم اس وقت حرکت میں لاتے ہیں کہ جب پانی سر سے گزر جائے،
نہیں تو ہماری فضائیہ اتنی فارغ نہیں ہے کہ یہ چھوٹے موٹے ان کے اندر کام لڑائے. اس کے لیے تو ہم نے ایک باقاعدہ محکمہ، ایک فورس کھڑی کی ہوئی جس کا نام ISI ہے، جس کا نام لے کے آپ اپنے بچوں کو ڈرا کے رات کو سلاتے ہیں. اس کا نام ISI ہے، اس کا نام پاک فضائیہ نہیں ہے. تو بات یہ ہے کہ بڑے لوگ ہیں ویورز، جتنے لوگ ہیں اتنی باتیں بہرحال کہ اس میں کچھ نہیں کہہ سکتے. لیکن مجھے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ایک بھگوڑا جو لندن میں بیٹھا ہے، جو اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں 3 دفعہ وزیر اعظم رہا ہوں اور میں 4تھی دفعہ بھی بنوں گا، اس کو بلی کے خواب میں چیچڑے، لیکن اس نے ابھی تک افغانستان کے بارے میں ایک لفظ منہ سے نہیں نکالا. جس طرح کلبھوشن کے بارے میں وہ وزیر اعظم رہا، اس نے ایک لفظ کبھی منہ سے کلبھوشن کے بارے میں نہیں نکالا. اور ایون کہ اسی کے اوپر جو پیپلز پارٹی کے تھے، یہ کیا کہتے ہیں، چودھری اعتزاز احسن، انہوں نے کہا تھا کہ پتہ نہیں کوئی NGO ہے تو میں اس کو 50 لاکھ روپے دوں گا، اس NGO کو ڈونیٹ کروں گا کہ اگر ایک دفعہ نواز شریف صاحب کلبھوشن یادو کا نام اسمبلی کے اندر لے کے جسے کہتے ہیں کہ انڈیا کی وہ کریں. تو پھر بھی اس شخص نے نہیں لیا تھا. تو بات یہ ویورز کے پاکستان کو میں اکثر کہتا ہوں کہ بیرونی خطرات، بیرونی دشمنوں سے ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے. پاک فوج چوکس ہے، ہر چیز ہے ہمارے پاس، ہم بڑے سے بڑے ملک کے دانت کھٹے کر سکتے ہیں. بلکہ پاکستان ان دنیا کے 5 ممالک کے اندر آتا ہے کہ جس کے اوپر کوئی بھی غیر ملکی فوج قبضہ کرنے اور یا حملہ کرنے سے پہلے 100 بار سوچتی ہے. اب یہ جو باتیں تھیں، یہ میں نے جو آپ کو بتائیں، اس کے اندر آپ اس چیز سے اندازہ لگا لیں. اب آپ اس سے اندازہ بھی لگائیں کہ وہ جو 3 ٹائم جو پرائم منسٹر رہا ہے، اس کی بیٹی جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں آ کے کہتی ہے اگر مجھے ریلیو نہیں ملا تو میں کچھ ویڈیوز لیک کر دوں گی. تو شرم کا مقام ہے ہماری اس عدلیہ کے لیے. ویورز میں آپ کو بتاؤں، میں ذاتی بات آپ کو بتاؤں، اگر کوئی مجھے بھی یہ کہے نا کہ اگر تم نے میرا یہ کام نہیں کیا تو میں یہ کر دوں گا، تو میں ایک دفعہ تو اس کو بتاؤں گا کہ ہاں یار تو نے جو کرنا ہے کر، ابھی جو میں کر رہا ہوں وہ تو میں کر ہی رہا ہوں. لیکن مجال ہے ہماری معزز عدلیہ کے کان کے اوپر جوں تک نہیں ریکی. حالانکہ یہی اگر کوئی اور کہتا تو یہی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی طرح کا جو یہ جو ہوتے ہیں کہ جو جج بکے ہوئے جج ہوتے ہیں، یہ تو موٹو اس پہ لینا شروع کر دیتے. لیکن مجال ہے ہماری معزز عدلیہ نے کہ ایک لفظ بھی اس بارے میں کہا ہو، اور کچھ نہیں تو ذرا ایک دفعہ طلب ہی کر کے ذرا کٹہرے میں تو کھڑا کر دیں، لیکن نہیں. اور اسی پہ چودھری اعتزاز احسن صاحب کہتے ہیں کہ یہ بگڑے ہوئے بچے ہیں. لیکن خیر چودھری اعتزاز احسن صاحب بھی کوئی دودھ کے دھلے ہوئے نہیں ہیں. میں حالانکہ اپنی شروع کی ویڈیوز کے اندر کیا میں ابھی بھی کہتا ہوں کہ ایک قابل ترین شخص ہے پاکستان کا، لیکن اس نے جو سب سے بڑی بغیرتی کی تھی چودھری اعتزاز احسن نے، وہ ایک افتخار چودھری کا ساتھ دے کے، اور یہ ایک نواز شریف جو یہ جو خود ساختہ جلا وطنی کاٹ کر جب ملک آ رہا تھا، جب وہ پرویز مشرف سے 10 سال کا معاہدہ کر کے گیا تھا، تو یہ جو تھے اعتزاز احسن صاحب ان کے ساتھ ہی بیٹھ کے واپس آئے تھے، ان کو لے کر آئے تھے. اور اب دیکھیں نون لیگ کا بیانیہ ایک اور چل رہا ہے. وہ کیا چل رہا ہے؟ وہ یہ چل رہا ہے کہ جناب جب نواز شریف صاحب جلا وطنی کاٹ کے آئیں گے، یعنی کہ بھگوڑا یہاں سے بھاگ کر گیا 50 روپے کے اسٹامپ پیپر پہ، لوہار ہائی کورٹ نے اس کو ضمانت دی، اور اب وہ اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں جسے کہتے ہیں کہ جلا وطن ہوں. تو یہ ان لوگوں کی سوچیں ہیں اور یہ ان لوگوں کی بات ہے. بس بات وہیں پہ آتی ہے کہ عوام کو اپنی آنکھیں کھولنی چاہیے، اور عوام یہ سوچیں کہ یہ کن لوگوں کو ووٹ دیتے رہے، اور ابھی بھی یہی کہتے ہیں کہ ہاں جی شیر آوے ہی آوے. ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ میری نیکسٹ ویڈیو آپ کو مل سکے. اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا. اجازت چاہنے سے پہلے میرے جو کچھ روایتی جملے ہیں، ایک تو ان افغانیوں کو ہمارے ملک سے جانا چاہیے. ایک یہ خواتین کی مخصوص نشستیں قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلی اور سینٹ یہ ختم ہونی چاہیے. ہمارے عوام کے اوپر ایک بوجھ ہے. یہ سرخی پاؤڈر جو ہے یہ ختم ہونا چاہیے. تیسرا یہ جو بھگوڑا جو اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں جلا وطن ہوا ہوں، اس بھگوڑے کو واپس آنا چاہیے. اگر یہ کہتا ہے کہ میں جلا وطن ہوں، جائے بھائی، ہم کہتے ہیں، پاکستانی عوام کہتے ہیں کہ تیری جلا وطنی ختم، تو آ جا. بلکہ اگر یہ آئے گا تو کوئی جائے نہ جائے، میں ریسیو کرنے ایئرپورٹ پہ ضرور جاؤں گا. آ تو جائیں ایک دفعہ. اور سب سے اخیر کے اندر کہ یہ جو ہماری عدلیہ ہے، یہ کم از کم اپنے کان بھی کھولے اور آنکھیں بھی کھولے. اور 2 ٹکے کی خواتین جن کا گیرج اور کیا کیا جن کا واسطہ تعلق ہے گا، بس
ان کے اوپر جو ٹھپا ہے وہ یہ ہے کہ 3 ٹائم پرائم منسٹر کی بیٹی ہے. اگر وہ جب اس قسم کی باتیں، جو 3 ٹائم پرائم منسٹر ہے، جب اس کی بیٹی اس قسم کی باتیں کرے تو یہ بتائیں کہ ایک نارمل شخص کو کہاں تک جانا چاہیے. الفاظ ہیں جو ساتھ نہیں دیتے، ویڈیو کے اندر بتا نہیں سکتا، نہ کہہ سکتا ہوں، نہیں تو ایکچوئل اصلیتیں ان سب کی ہمیں پتہ ہیں. تو ہماری معزز عدلیہ سے گزارش ہے کہ خدا کے لیے عوام کو سستا اور اچھا انصاف پرووائڈ کرے اور اپنے ججوں کی کرپشن کے اوپر نظر رکھیں، اور جو جس سزا کا مستحق ہے اس کو ضرور دیں، اور جو سزا کا مستحق نہیں ہے، جو بری ہونے کا، اس کو بری کریں، لیکن کسی کے دباؤ کے اندر مت آئیں. اگر آپ دباؤ میں آتے ہیں تو اس کا مطلب ہے، میں ایک چھوٹی سی حدیث کے بعد ویڈیو اپنی ختم کر دوں گا. اگر ظالم کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ کسی پر ظلم کر رہا ہے اور آپ اس چیز کی طاقت رکھتے ہیں اس ظلم کو روکنے کی، اور پھر بھی آپ اس ظلم کو نہیں روک رہے، تو آپ کا شمار بھی ظالموں میں ہوگا. اس کے ساتھ اجازت چاہوں گا تمام دیکھنے والے سننے والوں کو. خدا حافظ. اور آخر میں وہی نعرہ، پاکستان زندہ باد.